محترم جناب جواد عبد المتین صاحب، مجدکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ کا کوئی خط بھی مجھے مل گیا تھا دفتر میں۔ میں آپ کی جو تشویش ہے اور آپ کی جو فکر ہے وہ آپ کے دینی جذبے کی قماز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسی فکر و تشویش عطا فرمائے۔ صورتحال یہ ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ مختلف فورمز پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس کثرت کے ساتھ اہل علم علماء کرام اس کیمرے کو اور تصویر کو استعمال کر رہے ہیں ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ اور یہ مسئلہ الگ ہے کہ یہ فی نفسی ہی تصویر کے حکم میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اس کے اس طرح کثرت سے استعمال اور بالخصوص کے غلط استعمال سے میں خود فکر مند ہوں۔ اور اب کے وفاق المدارس کی مجلس عاملہ میں ہی میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ وہ مساجد اور مدارس کو ان تصاویر سے محفوظ کریں۔ چنانچہ یہ اپیل وفاق کی طرف سے تمام مدارس اور مساجد کو بھیجی گئی ہے اور میرے نام سے بھیجی گئی ہے، اور الحمدللہ اس کا فی الجملہ اثر بھی ہوا ہے۔ اور اب مساجد اور مدارس جو خاص طور پر وفاق سے کی ہدایات کی پابندی کرتے ہیں وہ اس سے باز آ گئے ہیں۔ خود مولانا حنیف صاحب بہت بکثرت تصویروں میں آیا کرتے تھے، اب انہوں نے بھی اس کو ختم یا کم کر دیا ہے۔ اور میں خود جہاں جس کسی مجلس میں ہوتا ہوں اور وہاں یہ تصویر کشی ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر لوگوں کو تنبیہ بھی کرتا ہوں، اور پتہ نہیں کتنے فورم پر یہ بات میں ظاہر کر چکا ہوں۔ اور خود اپنے ہمارے دارالعلوم کے اندر ہم نے کیمرے والے موبائل کی نہ صرف مکمل ممانعت کی ہوئی ہے، بلکہ اگر پچھلے دنوں کچھ طلباء کے پاس کیمرے والے موبائل پائے گئے تو ان کا اخراج کر دیا گیا، اور ان سے اس سال باوجود کہ وہ دورہ حدیث کے طلباء تھے ان کو بھی ہم نے داخل کرنے سے اس بنا پر انکار کیا۔ اور وجہ میں اس کی یہ بتاتا ہوں کہ اول تو خود علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اور مختلف ہی ہونے کی صورت میں آدمی کو احتیاط پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ مساجد و مدارس کے تقدس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہاں یہ تصویریں لینا اور کیمرے کا استعمال کرنا یہ وہاں پر بہت برا لگتا ہے۔ تو یہ باتیں میں بارہا کہہ چکا ہوں، اور تحریری طور پر بھی میں نے کئی جگہ اس کا اظہار کیا ہے، کئی فتاویٰ کے اندر بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ تو لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کے غلط استعمال کا جو لوگوں کے اندر عام ہو گیا ہے، تو وہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، اور اس کے اوپر کوئی جو لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں وہ کسی فتوے کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا حل تو صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کیا جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنی بساط کی حد تک ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس تنبیہ پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔